کیا ایمان دماغی صحت کی جدوجہد کو کم کر سکتا ہے؟ بے چینی اور تناؤ سے بھری دنیا میں ایمان اور دماغی صحت کہاں ایک دوسرے کو آپس میں ملاتے ہیں؟ آئیے دریافت کریں کہ یہ دونوں سفر کس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خدا کا کلام کیسے راستے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایمان در حقیقت آپ کی دماغی صحت کو بڑھا سکتا ہے اور میں اس کے حیرت انگیز طریقے بتانے جا رہا ہوں۔ دماغی صحت ایک بڑھتی ہوئی تفتیش بنتی جا رہی ہے جس میں بہت سے لوگ روزانہ بے چینی، ڈپریشن اور تناؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایمان امید، طاقت اور سکون فراہم کرتا ہے، لیکن کیا ذہنی صحت کی پیچیدگیوں کو دور کرتا ہے؟ آج ہم دریافت کریں گے کہ کس طرح بائبل ہمیں اپنی ذہنی تندرستی کا خیال رکھنا سکھاتی ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ایمان اور ذہنی صحت الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ بلکہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تسلیم کرنے میں شرم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ بے چینی یا ذہنی صحت کے چیلنجوں کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسروں کا خیال ہے کہ صرف دعا ہی تمام جذباتی بوجھوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب راحت فوری طور پر نہیں ملتی ہے تو احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ خاموشی میں مبتلا ہیں، دستیاب وسائل اور سپورٹ سسٹم میں منقطع ہیں۔ ایلیا نے مایوسی کا تجربہ کیا اور عظیم فتوحات کے بعد مرنے کی دعا کی۔ پہلا سلاطین 19 باب اس کی 4 آیت۔ اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ داؤد نے پریشانی میں کہا، زبور 42 اس کی 11 آیت۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ یسوع مسیح نے خود گتسمنی میں بہت زیادہ دکھ محسوس کیا۔ متی 26 باب اس کی 28 آیت۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ ہماری جدوجہد کو تسلیم کرنا کمزور ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ انسانی تجربے کا حصہ ہے۔ عقیدے کے طریقے جیسے ذہن سازی، دعا اور کمیونٹی کی دیکھ بھال دماغی صحت کے لیے طاقتور مدد فراہم کرتی ہے، جن میں سے کچھ طریقے یہ ہیں۔ کلام میں ذہن سازی۔ خدا ہمیں اپنی موجودگی میں حاضر رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ چپ رہو اور جان لو کہ میں خداوند ہوں۔ زبور 46 اس کی 10 آیت۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔
یہ آیت ذہن سازی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ہمارے فکر مند خیالات کو پرسکون کرنے اور خدا کے امن پر توجہ مرکوز کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ اکیلے بوجھ نہ اٹھائیں۔ پہلا پطرس 5 باب اس کی 7 آیت۔ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ اس کا مطلب پیشہ وارانہ مدد کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، بلکہ شفا کے لیے علمی اقدام کے ساتھ ساتھ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کمیونٹی کے ذریعے سپورٹ سسٹم۔ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور اس طرح تم مسیح کی شریعت کو پورا کرو گے۔ غلاطیوں 6 باب اس کی 2 آیت۔ خدا نے ہمیں ضرورت کے وقت ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے کمیونٹی میں رہنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ ایک مضبوط سپورٹ سسٹم بشمول دوست، خاندان، مشیر اور چرچ کے اراکین ہماری جذباتی بوجھ کو ہلکا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ دماغی صحت سے متعلق آگاہی۔ پیشہ وارانہ مدد حاصل کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایمان، ہمت اور فضل کے ساتھ اس عمل سے گزرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ایمان اور دماغی صحت کے درمیان تعلق کو سمجھنے کا اہم لمحہ اس وقت آتا ہے جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تکمیلی عمل ہے۔ دعا طاقتور ہے، لیکن یہ واحد ذریعہ نہیں ہے جو خدا ہمیں شفا دینے کے لیے دیتا ہے۔ مشورہ لینا یا دوائی لینا ایمان کی کمی کی نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ دانش مندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 1 باب اس کی 7 آیت۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور ترتیب کی روح دی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ہمیں محبت اور ضبط نفس کے ساتھ ذہنی تندرستی کو فعال طور پر حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ آئیے اپنی مذہبی کمیونٹیز میں ذہنی صحت کے گرد موجود بدنما داغ کو توڑیں، دوسروں کو مدد حاصل کرنے کی ترغیب دیں، خواہ دعا، مشورہ یا دماغی صحت کے مسائل ہوں۔ اگر آپ کا یا آپ کا کوئی جاننے والا ان مسائل سے گزر رہا ہے تو اکیلے راستے پر نہ جانے دیں، ان کی مدد کریں۔ آئیے ایک ساتھ مل کر ایمان اور دماغی صحت سے متعلق آگاہی دونوں کو قبول کریں، یہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ شفا کے اس سفر میں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔